الصلاة خير من النوم. کل شب برات ہے، جمعے کا دن ہے. اگر کوئی بھی انسان کل جمعے کے دن، جمعے کے بعد درود جمعہ کا اگر وظیفہ کرتا ہے اس 14 شعبان کو انشاءاللہ تعالی، تو جو چاہے گا انسان وہ پورا ہوگا. ٹھیک ہے جی. جمعے کی نماز کے بعد کل ہے شب برات، ہم کو وظیفہ کرنا ہے یہ جمعے کے بعد انشاءاللہ تعالی. کون سی دعا کا؟ درود جمعہ کا. اگر کوئی بھی انسان درود جمعہ کا وظیفہ کل کرتا ہے انشاءاللہ تعالی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا وظیفہ کرنے کے بعد میں ہم کو کیا حاصل ہوگا. کیا حاصل ہوگا؟ جو چاہو گے انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگا. وہ مقدس دن اور وہ مقدس تاریخ اور وہ مقدس مہینہ، شعبان کا مہینہ، شب برات کا دن، 14 شعبان کا دن، جمعے کا دن، درود جمعہ کا اگر کوئی بھی وظیفہ انشاءاللہ تعالی کرتا ہے، جو آج میں درود جمعہ کا وظیفہ میں بتانے والا ہوں، جتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی مکمل طریقہ آپ جان لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں سجاد ڈیزائن ورلڈ. آج کچھ نہیں کہوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، سمجھے؟ سب میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گا آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے جی ہاں، آپ سنیے انشاءاللہ تعالی. اب درود جمعہ پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہوں گے وہ مکمل تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، ویڈیو مس مت کرنا، شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا. بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، فلم دیکھیں گے، ناٹک دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے، بہت ساری. لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سن لیجئے گا. اور کل جمعہ ہے، 14 شعبان المعظم یعنی شب برات ہے 18 مارچ کو انشاءاللہ تعالی. جمعے کے بعد اس درود جمعے کا وظیفہ کر لینا، قسمت چمک جائے گی، زندگی آپ کی بدل جائے گی. دنیا حیران ہوگی آپ کو دیکھ کر کہ یہ انسان آج یہاں تھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کیسے پہنچا، تعجب کریں گے لوگ. آئیے انشاءاللہ تعالی شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو درود جمعہ کے فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں وظیفہ بتانے کی کوشش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے 40 فائدے ہیں درود جمعہ. ایک تو ویسے ہی یہ انمول ہے، ایک تو ویسے ہی درود جمعہ انمول ہے، لیکن کل ہے شب برات اور پھر جمعے کا دن، جمعے کے بعد، تو یہ یعنی 40 گنا زیادہ اس کا ہم کو فائدہ انشاءاللہ تعالی ملے گا. درود جمعہ کی 40 فائدے ہیں جو صحیح اور معتبر حدیثوں سے ثابت ہیں. یہاں مشتے نمونہ چند میں ذکر کیے دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی چیز، جو شخص اپنے آقا سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھے گا، جو ان کی عظمت تمام جہان سے زیادہ دل میں رکھے گا، جو ان کی شان گھٹانے والوں سے، ان کے ذکر پاک مٹانے والوں سے دور رہے گا، دل سے بیزار ہوگا، ایسا جو کوئی مسلمان اس درود شریف کو ایک بار پڑھے گا، اللہ تعالی 3000 رحمتیں اس پر اتارے گا. یہ تو ہو گئے ایک نارمل، جو کسی تیوہار نہ ہو اور نارمل جمعہ جیسے ہوتا ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں. لیکن جو کل اگر ہم جمعے کی نماز کے بعد درود جمعہ کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت کل کے دن، یعنی ویسے پڑھنے سے 3000 رحمتیں، لیکن کل کے دن شعبان کے اس مقدس تاریخ میں پڑھنے سے، جمعے کے بعد ایک بار پڑھنے سے 30,000 رحمتیں اللہ رب العزت نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. اس پر اتارے گا، اس پر 2000 بار اپنا سلام بھیجے گا. کون؟ اللہ رب العزت. جو انسان پڑھے گا ایک بار 2000 بار اپنا سلام بھیجے گا، 5000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا اللہ رب العزت، اور اس کے 5000 گناہ معاف فرمائے گا ایک بار پڑھنے سے. لیکن وظیفے میں کتنا پڑھ رہا ہے تو سن لیجئے. میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا حیران ہوگی، تعجب ہوگا آپ کو بھی کہ ارے یہ کیسے ہو گیا، جو کام ہمارا بگڑا ہوا تھا ایک زمانے سے، لیکن ہم نے اس وظیفے کو کیا، آنن فارن میں ہمارا کام بن گیا. سبحان اللہ. تعجب ہوگا. سنیں آگے سنیں. قیامت میں ایک بار پڑھنے سے قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرمائیں گے، مصافحہ کریں گے اللہ کے نبی. اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ منافق نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کے ماتھے پر تحریر فرما دے گا کہ دوزخ سے آزاد ہے. دوزخ سے کون؟ درود جمعہ پڑھنے والا. سمجھے؟ یہ دوزخ سے آزاد ہے. اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا.
درود جمعہ پڑھنے والے کو، اور ہم کو تو وظیفہ کرنا ہے سونے پہ سہاگا. بڑی مقدر کی بات، اور بڑے مقدر کے ہم لوگ دھنی ہیں جو یہ مقدس تاریخ اور مقدس وظیفہ آپ کو انشاءاللہ تعالی میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی ہاں. اس کے مال میں ترقی دے گا اللہ رب العزت جو درود جمعہ کا وظیفہ کرے گا، جو درود جمعہ کو پڑھے گا. ٹھیک ہے جی ہاں. اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت رکھے گا، دشمنوں پر غلبہ دے گا. یعنی ساری 40 فائدے اللہ رب العزت، اللہ کے نبی جو حدیثوں سے ثابت ہے، جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ فائدے ہیں درود جمعہ کے پڑھنے کے اور درود جمعہ کا وظیفہ کرنے سے. ٹھیک ہے. دشمنوں پر غالب، دشمنوں پر ہمیشہ وہ انسان بھاری رہے گا، دلوں میں اس کی محبت رکھے گا. کسی دن خواب میں برکت زیارت اقدس سے مشرف ہوگا، یعنی کہ کسی دن خواب میں ہمارے اور اپنے پیارے آقا کا دیدار کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے جی ہاں. ایمان پر خاتمہ ہوگا. قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی. اللہ عز و جل اس سے ایسا راضی ہوگا کہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اس درود شریف کی تمام سنیوں کے لیے اجازت عطا فرمائی ہے، بشرطے کہ بد مذہبوں سے ضرور آپ کو بچنا ہوگا، ہے نا. یعنی درود جمعہ وہ درود ہے جس کو پڑھنے سے سارے یہ کام آپ کے انشاءاللہ تعالی ہوں گے. اب میں وظیفہ بتا دوں آپ کو. یہ نہیں کہوں گا چینل کو سبسکرائب کر دو یا لائک کر دو، یہ کہوں گا شیئر کرنا، کیونکہ کل جمعے کے بعد ہم کو یہ وظیفہ کرنا ہے، اور کل جمعے تک آج صرف رات ہے ہمارے پاس. آپ لوگ بھی سن لیں، کر لیں کل، اور دوسرے لوگوں کو کرنے کے لیے اطلاع کریں، خبر کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سنو، دیکھو اور عمل کرو. درود جمعہ چھوٹی سی اگر چاہتے ہیں، اس درود جمعہ کو فوراً میرے پاس واٹس ایپ پہ لکھ کے بھیج دیں کہ درود جمعہ چاہیے. درود جمعہ فوراً انشاءاللہ تعالی آنند فارن میں ملے گی 7477024102 پر 74 77 0 24 102 اس نمبر پہ واٹس ایپ کر کے فوراً میسج ڈال دے درود جمعہ چاہیے. انشاءاللہ آپ کا ہر میسج جمعے سے پہلے میں دیکھتا رہوں گا، اور آپ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جس کے پاس نہ ہو تو. اب میں وظیفہ بتا دوں، سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود جمعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. یہ درود جمعہ ہے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بتا دیتا ہوں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. یہ ہے درود جمعہ. میں نے آپ کو درود پڑھ کے سنایا. اب آپ کو وظیفہ کتنی بار کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ آپ جان لیجئے. مکمل طریقہ میں بتاتا ہوں اس لیے تاکہ سمجھ میں آ جائے. میری ویڈیو کو آرام سے دیکھیے گا، روک کے سنیے گا. آپ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جائیں، میری ماں بہنیں جب آپ ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں، جو مرد حضرات ہیں وہ جمعے کے بعد، جو عورتیں ہیں ماں بہنیں ہیں وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. جہاں پر نماز پڑھیے، ضروری نہیں کہ وہیں پر ہم کو پڑھنا ہے یا وہیں پر پڑھنا چاہیے. کوئی بھی جگہ، پاک جگہ، گھر ہو، سفر ہو، حجر ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کہیں بھی ہو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جمعے کی نماز کے بعد فارغ ہو جائیں، کسی جگہ پر بیٹھ کر باوضو ہو کر اس درود جمعہ کا آپ وظیفہ کریں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. جب آپ وظیفہ شروع کریں سب سے پہلے 11 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ کو 786 مرتبہ یہ درود پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 786 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر ہم کو جو ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ زیادہ سے زیادہ میں نے بتایا ہے درود جمعہ 786 بار. اگر آپ 186 بار بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ کا اتنا ہی مقصد پورا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی ایک مرتبہ پڑھنے کے میں نے فوائد بتائے ہیں، لیکن وظیفہ 186 بار یا پھر 786 بار، بلکہ
186 बार भी 186 बार आप पढ़िए, समझे। अगर वक्त की कमी रह जाए तो 186 बार पढ़ लीजिए, और वक्त अगर पूरा फुल फाल है और तेज पढ़ते हैं ताकि आप वक्त से पहले कवर कर लेंगे तो 786 मरतबा पढ़ लीजिए। आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। इतना वजीफा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में आप अपने हाथों को उठा लीजिए। अल्लाह खुद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे आज मुझसे तू मांग ले, आज की वो रात है जो चाहे वो मांग ले। अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लेना, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अता फरमा देगा। तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वजीफे को छोड़ना नहीं दोस्तों। ये वो वजीफा मैंने आपको बताया है जिसकी तारीफ शायद आपको कहीं मिल नहीं सकती है। इसलिए तमाम ही मेरे भाई बहन, मेरी माँ बहनें, मेरे भाई, तमाम ही लोग इस वजीफे का अहतमाम करें कल जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद में, और मेरी इस वीडियो को शेयर करें इंशाअल्लाह ताला। आज मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मिलता हूँ या फिर शेयर क्या नाम है लाइक कर दो या चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं कहूँगा दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, इंशाल्लाह अच्छी लगी हो मेरे लिए दुआ कर देना, और अगर मुझसे आपके लिए कोई गलती हुई हो, अगर मेरी तरफ से आपका दिल दुखा हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर मैं आपसे माफ़ी तलब करता हूँ। आप मुझे माफ़ फरमाएं, अल्लाह मेरी माफ़ी को कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेयर करना दिल की गहराइयों के साथ, ठीक है। शब बरात में अगर कोई भी इंसान दुआ शब बरात पढ़ता है या फिर सुनता है, इंशाअल्लाह ताला उसका हर काम बनेगा। तमाम हज़रात को ये चाहिए कि इस दुआ को सुनना चाहिए जो कि शब बरात की दुआ है, यानी कि दुआ शाबानुल मुअज़्ज़म, शाबान की दुआ, शब बरात की दुआ अगर कोई इंसान पढ़ता है तब भी इंशाअल्लाह ताला काम बनेंगे, और अगर कोई सिर्फ सुनता है तो इंशाअल्लाह ताला तब भी उसके काम बन जाएंगे। कोई भी मकसद होगा इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा, कोई दुआ होगी वह कबूल होगी, कोई भी मकसद होगा इंशाअल्लाह ताला वो भी आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो रात है कल इंशाअल्लाह ताला। और ये मेरे वीडियो मैं एक दिन पहले ही आप तमाम हज़रात तक पहुंचा रहा हूं, तो इस दुआ को जो है तमामी लोग शेयर करें अपने दोस्तों अहबाब में, ताकि शाबानुल मुअज़्ज़म की उस रात को यानी जुमे की शाम को मगरिब की नमाज के बाद अगर आपके याद है तो ये दुआ पढ़ लें, अगर आपके याद नहीं है तो आप इस दुआ को सिर्फ सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला। जो पढ़ना नहीं जानते हैं ये ज़रूरी नहीं कि वो लोग पढ़ें, जो लोग पढ़ना नहीं जानते हैं वो सिर्फ सुन लें इंशाअल्लाह ताला, उसका आनन फानन में काम होगा। और ये वो रात है जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ रुए ज़मीन पर जाओ और देखो मेरा कौन सा बंदा इबादत कर रहा है या इबादत को सुन रहा है, उसके तमाम ही बिगड़े कामों को बना दो। वही रात है इंशाअल्लाह ताला। तो आइए इंशाअल्लाह ताला इस दुआ के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात आए यानी कि 14 शाबान जो कि कल होने वाला है जुमे के दिन, तो इस रात में इबादत करो हैं और दुआए शाबान सुनो। गुरूब आफ्ताब के वक्त से अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल रहमत नाजिल फरमाता है, रहमत का नुज़ूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, रहमत इलाही निदा देती है। कौन है तालिब मग़फ़िरत कि उसको बख्शा जाए, कौन है जो मुझसे चाहता है कि उसकी बख्शिश कर दूं, कोई रोज़ी का ख्वास्तगार है जो मुझसे रोज़ी चाहता है। वो मुक़द्दस तारीख, वो मुक़द्दस रात है। आइए इंशाअल्लाह ताला बातें बाद में करते हैं, फजीलत इंशाअल्लाह ताला आपको बाद में बताएंगे। पहले दुआए शाबान है ना, दुआ शब बरात इंशाअल्लाह ताला सुन लीजिए। आप लोग जो चाहेंगे इंशाअल्लाह आपको हासिल होगा। मैं शुरू करता हूँ। आज कुछ नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर, आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। बस इंशाअल्लाह ताला अब मैं आपको दुआ सुनाने वाला हूँ जो कि सिर्फ आपको सुनना है, पढ़ना नहीं है। उस रात में जो कि कल जुमे के दिन, जुमे की तारीख में 14 शाबान को शाम को इशा की नमाज के बाद या फिर मगरिब की नमाज के बाद आपको एक बार आप सुन लीजिए, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला यमुन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौली वल इनआम ला
إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو مجروما أو مطرودا أو مقطرا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبواء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت أعلم به إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم. وہ یہی دعا ہے اگر کوئی بھی انسان پڑھنا نہیں جانتا ہے صرف سنتا ہے تو انشاءاللہ تعالی جو چاہے گا آج کی رات کل کی رات شعبان المعظم کی 14 تاریخ شب برات میں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو سن کر کے جو دعا آپ کر لوگے اللہ نے چاہا آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی. رشید اختر کو زندگی بھر دعائیں دیں گے کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کون کوئی ہے ایسا جو طالب مغفرت مجھ سے چاہتا ہے مجھ سے مغفرت کروانا چاہتا ہے کوئی ایسا جو روزی کا خواستگار ہے مجھ سے روزی چاہتا ہے روزی طلب کرنے والا ہے کوئی جو اس کو میں رزق عطا کر دوں آج کی رات کون مصائب و آفات سے رستگاری کا آرزومند ہے یعنی اللہ فرماتا ہے کوئی ایسا میرا بندہ جو اپنی پریشانی کا مجھ سے حل چاہے جو مجھ سے اپنی پریشانی کو ختم کروانا چاہتا ہے تو آج کی رات میری عبادت کرو. اللہ فرماتا ہے آج کی رات تسبیح و تحلیل کرو دعا نصف شعبان دعا شب برات دعا شعبان المعظم سنو کیونکہ اس کی برکت سے اللہ آپ کے ہر بگڑے کاموں کو بنائے گا. اور اللہ فرماتا ہے کوئی ہے ایسا جو اپنے پریشانیوں کی مجھ سے دعائی کرے کہ آج اس کی مشکلیں میں اس پر آسان کر دوں. رحمتوں کی یہ منادی برکتوں کی یہ نشاور طلوع سحر تک یعنی صبح تک فجر کی نماز کے وقت تک انشاءاللہ تعالی جاری رہتی ہے. یہ رات تقسیم رزق کی رات ہے. اللہ رب العزت اس رات میں رزق کو بانٹتا ہے تمامی چیزوں کو اللہ رب العزت بانٹتا ہے اپنے بندوں کو دیتا ہے اس رات میں. اب اس رات کا آپ اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے آپ کو نوازے گا انشاءاللہ تعالی. موت و حیات کے کاغذات دربار ازدی میں پیش ہوتے ہیں کہ کون مرنے والا ہے کون کس کو زندگی ملنے والی ہے. سب اسی رات میں اللہ کی بارگاہ میں وہ کاغذات پیش ہوتے ہیں. کون پیدا ہوگا کون مرے گا کون کتنے وقت کے بعد مرے گا کیا ہوگا کس کے ساتھ سب اسی رات میں حساب و کتاب اللہ کی عدالت میں اللہ کی بارگاہ میں لکھا اور
لکھا جاتا ہے، سمجھے؟ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس رات کو توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اگر کوئی بھی انسان اس رات میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس رات میں جو ہے اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے، گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تمام ہی حضرات سے میری یہ گزارش ہے، جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ہی حضرات انشاءاللہ اپنے دوستوں میں شیئر کرنا۔ آج یہ نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، نہیں کہوں گا، بالکل یہ بھی نہیں کہوں گا لائک کر دو، صرف اور صرف یہ کہوں گا شیئر کرنا، تاکہ کل شعبان ہے، میری یہ ویڈیو تمامی لوگوں تک کل شام تک انشاءاللہ تعالی لاکھوں لوگوں تک میری یہ پہنچ جائے، تاکہ جو لوگ پڑھنا بھی جانتے ہیں پھر بھی وہ نہ پڑھ پائیں، وہ سن بھی لیں انشاءاللہ تعالی، ان کا کام ہو جائے۔ مغرب کی نماز کے بعد کل شعبان جمعے کی شام کو مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی 1 بار یا 3 بار اس سورہ کو، اس دعا کو سن لیں انشاءاللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجیے۔ اللہ نے چاہا آپ جو چاہیں گے اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور اس رات کو غسل کریں، غسل کا اہتمام کریں، کیونکہ غسل کرنا بہت بڑا ثواب ہے، سمجھے؟ جی ہاں، معافی مانگے ایک دوسرے سے، اگر کسی کا دل آپ نے دکھایا ہو، ماں باپ کا یا کسی کا بھی، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ معافی طلب کریں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ کو معاف فرمانے والا، اللہ آپ کی ہر خطا کو معاف فرما دے گا۔ زیادہ سے زیادہ اس دعا کو سننے کا اور پڑھنے کا اہتمام کریں، اور نفل نماز بھی پڑھنے کا انشاءاللہ تعالی بندوبست کریں۔ اللہ آپ کے اوپر اپنا فضل و رحم و کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، بس میری ویڈیو یہیں تک تھی، بس شیئر کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔